نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام عبادات میں سے سب سے افضل عبادت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو دل میں، خلوت میں اور مجمع میں، دن اور رات، سفر اور حضر میں، قیام اور قعود اور لیٹے ہوئے اور ہر حالت میں جاری رکھے۔ قرآن کے ایسے مل رہی ہے یہ حدیث۔ محبت کی علامت یہ ہے کہ جس چیز سے محبت ہو اس کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ جس سے آدمی محبت کرتا ہے اس کا ذکر کرنا اور ذکر سننا بہت پسند کرتا ہے۔ محبت کی علامت یعنی نشانی، محبت کی علامت یہ ہے کہ جس چیز سے محبت ہو اس کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ جو لوگ دل سے میری محبت رکھتے ہیں وہ ہر وقت میری یاد میں محو رہتے ہیں، ڈوبے رہتے ہیں۔ وہ میری محبت میں ایسے غرق ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں کہ اپنی ذات کو بھی بھول جاتے ہیں کہ میں ہوں۔ اگر میں ہوں تو خدا نہیں، اگر خدا ہے تو میں نہیں، اور کسی اور شے کی طرف وہ لوگ متوجہ بھی نہیں۔ باڑ میں جائے جک ماری یہ دنیا داری۔ اے محمد، یہ لوگ جو ظاہر میں تیری طرف دیکھتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں دیکھتے، اے محمد یہ لوگ جو ظاہر میں تیری طرف دیکھتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں دیکھتے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب عطا ہوئی ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نور ہے، لیکن یہ لوگ اس نور کو کہاں سے پائیں گے جب ان کے دل پر غفلت کا پردہ پڑا ہے۔ جان لو کہ یہ نور تلاوت میں اور دل کی حفاظت میں ملتا ہے جو اندرونی اصلاح کی کوشش سے آتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں کو بھی نور کہا جاتا ہے، اور قرآن جو کہ اللہ کا کلام ہے کو بعض لوگ غیر مخلوق کہتے ہیں۔ اے عزیز، تم قرآن کے سیاہ حرفوں کو سفید کاغذ پر دیکھتے ہو، لیکن لکھنے والا دوست جس کا قلم اور کاغذ انسانی فہم سے باہر ہے ان مرعی علامتوں سے محدود نہیں ہے۔ بس اے عزیز، وہ غیر مخلوق قرآن کیا ہے؟ جان لو کہ سوال کا مطلب یہ ہے کہ باطنی علم کے حروفوں کی شناخت جو کہ علم لدنی کے حروف میں غیر مخلوق ہے، مگر کامل مرشد کی تلقین کے بغیر ان کا مفہوم ہرگز سمجھا نہیں جا سکتا۔ بنا پیر مرشد کے اس کا فہم اور ادراک آپ کو نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک جسمانی شخص کے طور پر دیکھتے تھے اور انسانیت کی بات کرتے تھے۔ ان کی محدود نظر صرف ان کی بصیرت کو دیکھتی تھی۔ جیسے کہا گیا، کہو میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، مگر ان لوگوں نے اس مقام پر کہا کیا ہم اپنے جیسے ایک بشر کی پیروی کریں؟ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم گمراہی میں پڑ جائیں گے۔ افسوس وہ لوگ جو بصیرت والے تھے جن کو اللہ نے دیکھنے والی نظر دی تھی، وہ لوگ جو بصیرت والے تھے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں دیکھا اور ان کی پیروی سے خدا کی معرفت کو دل اور جان میں پایا اور اس حقیقت کو پوری طرح اپنایا۔ سچے طالبوں کو حضرت رسالت کی اتباع نے حقیقت کا راستہ دکھایا، جیسا کہ بعض انبیاء نے کہا یا اللہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کر، اور بعض نے کہا یا اللہ
ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا کر، اور بعض نے کہا ہمیں حضرت محمد کی صفات نصیب کر۔ اے عزیز، اس حالت میں اور اس روحانی مقام میں اگر کوئی انہیں بشر کہے یا ان کی بشریت کا ذکر کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، انہوں نے کہا کیا ہم اپنی طرح کے ایک بشر کی پیروی کریں، اور انہوں نے کفر کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے جنہوں نے رسول کو بشر کی کہا انہوں نے کفر کیا، کیونکہ بیچارے جانتے ہی نہیں تھے کہ وہ نور ہے۔ قرآن انہوں نے کہا کیا ہم اپنی طرح کے ایک بشر کی پیروی کریں، اور انہوں نے کفر کیا اور منہ موڑ لیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً ایک بشر تھے، مگر ان کی حقیقت اس سے بلند و بالا تھی۔ قرآن کی حقیقت یہ ہے کہ یا الہی علم کی صفت ہے، یہ الہی علم، قرآن کی حقیقت یہ ہے کہ یہ الہی علم کی صفت ہے جو دلوں کی معرفت سے جڑی ہوئی ہے، اور انبیاء کے قصے، ملائکہ اور اولیاء اللہ کی کہانیاں اسی علم سے نکلتی ہیں۔ یہ علم شریعت کی معرفت اور طریقت کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے۔ معرفت شریعت کی ہونی چاہیے، اطاعت طریقت کی ہونی چاہیے۔ یہ فرق کتاب کے ظاہری و باطن میں ہے۔ قرآن کے طالبوں کے لیے یہ کتاب دونوں معانی کو ظاہر کرتی ہے، ظاہر کو بھی و باطن کو۔ قرآن کا ایک ظاہر و باطن ہے، کیونکہ قرآن میں ظاہر اور باطن دونوں موجود ہیں، علم اور حکمت۔ اللہ علیم الحکیم ہے، اور اس کے معنی 9 درجے تک ہیں۔ جان لو کہ ہر آیت کا ایک ظاہر معنی ہوتا ہے، لیکن اس کے نیچے ایک باطنی معنی ہوتا ہے۔ ایک ظاہری میننگ ہوتا ہے، ایک باطنی میننگ، اور باطنی کے اندر ایک اور گہرائی ہوتی ہے، حتیٰ کہ ان معانی کے 9 درجے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ایک آیت کے معنی اندر معنی، معنی اندر معنی، معنی اندر معنی 9 درجے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ ظاہر کے معنی کو تو عقل سمجھ سکتی ہے، ظاہر کے معنی کو عقل سمجھ سکتی ہے، لیکن باطنی تفسیرات دل اور روح کے سفر سے ہی آشکار ہوتی ہے۔ ظاہر کو تو عقل سمجھ لے گی، لیکن باطنی تفسیر جو ہے اس کو دل اور روح کے سفر سے ہی جانا جا سکتا ہے۔ مگر باطنی معانی کی تفسیرات کیا ہے، اور یہ باطنی معنی کون سمجھ سکتا ہے، اور کون ان کی تفسیرات تک پہنچ سکتا ہے، یہ سوالات ہیں دوستو۔ مشائخ اور بزرگوں کا قول یہ ہے کہ قرآن 3 اقسام پر ہے، قرآن 3 قسموں پر ہے۔ قرآن 3 ٹائپس کے اوپر ہے، 3 کیٹیگریز میں بٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا دوستو؟ اللہ کا کلام 3 کیٹیگریز میں بٹا ہوا ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید، اللہ کا کلام جو مخلوق ہے، جس کی ابتدا اور انتہا ہے، اور جو سفید اور سیاہ حروف میں لکھا گیا ہے۔ اس کے معنی اور تفسیرات سے عالمان، زاہدین اور عوام الناس اپنے اعمال میں روشنی پاتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت زبان سے ہوتی ہے اور اس کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ یہ کمال اسلام کا باعث ہے، لیکن اللہ سے اتصال کے بغیر شریعت میں استقامت اور شہرت تک پہنچنا ممکن نہیں۔ جب تک اللہ سے نہیں مل جاؤ کچھ نہیں ہونا۔ پہلی قسم ہے ظاہر کی، پہلی قسم ہے قرآن کا ظاہر۔ دوسری قسم
قرآن وہ تعریفات ہے، وہ حمد و ثنا کی کتاب ہے جو اللہ کے کلام کے طور پر آسمان سے نازل ہوئی ہے اور جو علم لدنی کے حروفوں پر مشتمل ہے۔ اب اس میں اشارات کی زبان، ابھی تک عبارات کی زبان کا ذکر ہوا تھا، اب یہ ہے اشارات کی زبان، یعنی علم لدنی ہے۔ اس میں کہاں ہے؟ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اندھے ہو کیسے دکھائی دے؟ علم لدنی کے حرفوں پر مشتمل ہے۔ دوسری قسم، جان لو کہ علم لدنی کی تفسیر غیر مخلوق ہے، قرآن کی تفسیر مخلوق ہے، اس کی ظاہری تفسیر مخلوق ہے، لیکن باطنی تفسیر مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے، نان کریشن۔ اور یہ عنایت تربیت اور باطنی اصلاح سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی عنایت ہو، تربیت اور باطنی اصلاح ہو جائے تو حاصل ہو۔ اس میں ذات کی معرفت، اللہ کے نام کی معرفت، اور یقین کی آنکھ کے ذریعے دل و جان میں استقامت پیدا ہوتی ہے۔ یہ عبادت خفیہ، تلقین، تلاوت اور دل کی حفاظت میں ظاہر ہوتی ہے، جو اللہ کی قربت اور مرشد کی تربیت کے بغیر ہرگز مفہم نہیں ہو سکتی، سمجھی نہیں جا سکتی مرشد کے بنا۔ تیسری قسم، قرآن کی وہ تعریفات ہیں، قرآن کی وہ تعریفات ہیں جو اللہ کے کلام کے قدسی الفاظ کے معنی میں پوشیدہ ہیں۔ تیسری جو قسم ہے وہ عالم قدس سے اس کا تعلق ہے، اس کے معنوں کا۔ یہ وہ کمال ہے جو اولیاء اللہ کی زبان سے دل کی گہرائیوں میں آتا ہے اور سچے طالبوں کی تلقین و ارشاد کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ عاشقان حق اور اولیاء کاملین فارسی میں ان قدسی کلمات کو دل سے نکال کر پیش کرتے ہیں، فارسی میں نکال کے پیش کرتے ہیں، اس کو اللہ کے ان کلمات جن میں علم لدنی، لیکن یہ معنی کامل مرشد کی تلقین اور ارشاد کے بغیر ہرگز سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ جب تک مرشد نہ سمجھائے اور وہ تمہیں ہدایت نہ دے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جب کوئی سچا طالب کچھ عرصے تک مرشد کامل کی صحبت میں رہ کر عبادت خفیہ سیکھ لیتا ہے، سیکریٹ پریئر، تو وہ ان قریب اللہ کے فضل سے کرامات کشف کا اظہار کرتا ہے، 5ویں سٹیج میں حاصل ہو جاتی ہے چشتیوں، اور اللہ سے اتصال میں استقامت اور قربت کے ساتھ کمالیت کے مقصود تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر 18 درجے حاصل کیا کہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ دوستو، آخر دعوانا الحمدللہ۔